اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یملأ مدحته القائل ولا یحصی نعمه العد ولا یعدی حقه المجتہد الذی لا یدرکه وقت الحمم ولا یناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل مكتوب فاضطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وحدد سهل ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد هاته ومن هاته فقد هاته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا ہے میرا عظیم مالک اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کرنے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. مزاج مولا کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بسم اللہ. سورہ مبارکہ البقرہ کی ایک آیت زیر نظر ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں سے اپنے ملائکہ سے ارشاد کر رہا ہے. بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے. سب کی سنی ہوئی آیت ہے. کوئی کسی کے لیے نئی آیت نہیں ہے. ارشاد خدا بندی تعالیٰ کا ہو رہا ہے اپنے ملائکہ سے. خدا فرما رہا ہے کہ اے میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے تعجب سے کہا کہ کیا تو زمین پر اس کو پیدا کرنے والا ہے کہ جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا, جو زمین پر جا کر فساد پیدا کرے گا؟ تو خدا نے کہا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ابھی اس سے پہلے جس مجلس میں خطاب کر رہا تھا وہاں ایک رسول کی حدیث کو زیر بحث لاتے ہوئے چند باتیں کی تھی. جس کے ذہن میں ہے اس کے ذہن میں ہے, جو نہیں تھے ان کے لیے جلدی جلدی دہرا دوں. اسی سے آگے
बात को मुत्तसिल करते हुए फिर इसी आयत का तर्जुमा लेके चलना है। रसूल की एक हदीस, रसूल का इरशाद है कि अन-नज़्रु इला अली इबादा। जो मौजूद थे वो तो जानते हैं और जो नहीं थे उनके लिए दोहरा रहा हूँ। बात समझ में आए, बात पहुँचे तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि मुझे पता चल जाए कि मेरा खिताब सकीफ़ा के अमीरों से नहीं, गदीर के फ़कीरों से। इरशाद रसूल है कि अन-नज़्रु इला अली इबादा, अली की तरफ देखना इबादत है। रसूल का ये फरमान, रसूल की ये हदीस सिलसिलावार असहाब दर असहाब चलते हुए हम तक पहुँची है और एक तवील फहरिस्त है कि जिन सहाबा ने और जिन मुहद्दिसीन ने और जिन कुतुब में इस फहरिस्त का, इस हदीस का जिक्र किया गया है कि अन-नज़्रु इला अली इबादा, चंद किताबों में ये हदीस एक लफ्ज़ के इजाफे के साथ आई है। ये हदीस एक लफ्ज़ के इजाफे के साथ आई है और वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ ये है कि अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। एक दफ़ा मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत। इससे भी बेहतर बुलंद आवाज़ से सलावत। अन-नज़्रु इला वजह अली इबादा, अन-नज़्रु इला अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। लेकिन ये जो चेहरे वाली हदीस है ये बहुत ही कम किताबों में मिलती है। ज़्यादातर यही मिलता है कि अन-नज़्रु इला अली इबादा, अली की तरफ देखना इबादत है। इसमें चेहरे की तखसीस नहीं है। रसूल ने ये नहीं कहा कि अली के, सिर्फ अली के चेहरे को देखना इबादत है, बल्कि रसूल ने कहा कि अली का हाथ देखना भी इबादत है, अली के दोष देखना भी इबादत है, अली के कांधे देखना भी इबादत है, अली का पहलू देखना भी इबादत है। बात हाथ तक आई थी तो रसूल का एक जुमला सुनते चलिए। रसूल ने खैबर के मैदान में एक जुमला कहा था और वो जुमला कब कहा? कि जब खैबर के किले का दरवाज़ा अली ने उखाड़ा और वो दरवाज़ा उखाड़ के अली ने फेंका, तो दरवाजे के वज़न की तो बात एक अलग बहस है कि दरवाजे का वज़न कितना था। और ये किताबों में सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत की भी बहुत सारी कुतुब में उलमाए अहले सुन्नत ने भी दरवाजे का वज़न लिखा है कि दरवाजे का वज़न कितना था। इस वक्त ये बहस नहीं है, इतना सुनते जाइएगा कि दरवाजे का वज़न कितना था। उसके बारे में एक जुमला सुन लीजिए कि जब अली ने दरवाज़ा उखाड़ के फेंका तो 70 आदमियों ने मिलकर दरवाजे को उठाने की नहीं, दरवाजे को हिलाने की कोशिश की, तो एक से भी दरवाज़ा ना हिला। खैबर का दरवाज़ा अली ने उठाया। खैबर के किले और मैदान के दरमियान में एक खंदक थी, उस खंदक में अली उतर गए। अब अली के हाथ पे दरवाज़ा है, हाथ पे दरवाज़ा है और अली खंदक के ऊपर है और अली के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे, अली के पाँव हवा के दोष पर, अली के पाँव हवा के दोष पर है और अली के हाथ पर खैबर का इतना बड़ा दरवाज़ा है और पूरा लश्कर उस खैबर के दरवाजे के ऊपर से किले में दाखिल हो रहा है। जब आधा लश्कर दरवाजे के ऊपर से गुजर गया तो एक शख्स रसूल के पास आया और आके कहा कि या रसूलल्लाह, आपने देखा कि अली के हाथ में कितनी ताकत है कि अली ने अपने हाथ पर खैबर का दरवाज़ा उठाया हुआ है और उसके ऊपर से लश्कर गुजर रहा है। तो रसूल ने कहा अली के हाथ को क्या देखता है, अली के पाँव को तो देख, अली के हाथ को क्या देखता है, अली के पैरों को तो देख, अली के पैरों को तो देख, अली के पाँव हवा की दोष पर थे। तो रसूल ने कहा अली की तरफ देखना इबादत है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब तवज्जो रखिएगा, बहुत जल्दी मैं आयत की तरफ बढ़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह,
آپ نے کہا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اگر کوئی اندھا ہو وہ کیا کرے؟ وہ تو اس عبادت سے محروم رہ جائے گا کہ وہ علی کی طرف دیکھے کیسے؟ وہ تو اس عبادت سے محروم رہ جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ تک آپ کی حدیث پہنچ گئی لیکن میں کیا کروں کہ میں اندھا ہوں, میں علی کو دیکھ نہیں سکتا, تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو رسول نے اسی ترتیب سے اسی تواتر سے ایک حدیث اور بیان کی کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. تو رسول نے کہا کہ جو علی کو دیکھ نہیں سکتے وہ علی کا ذکر کریں. علی کا ذکر عبادت ہے. اور جو یہ لفظ ذکر ہے اس کے اندر دو کمال ہے, ذکر کیا بھی جاتا ہے اور ذکر سنا بھی جاتا ہے. یعنی رسول نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا اور علی کا ذکر سننا دونوں عبادت ہے. تو اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو گونگا ہوں, میں علی کا ذکر کیسے کروں؟ تو رسول نے کہا سن لو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں سن بھی نہیں سکتا, میں بول بھی نہیں سکتا, میں دیکھ بھی نہیں سکتا, اب میں علی کا ذکر کیسے کروں؟ تو رسول نے اسی ترتیب سے ایک اور حدیث بیان کی. رسول نے کہا حب علی عبادت, علی کی محبت رکھنا عبادت ہے. تو بھائی جملہ اپنے محفوظ کر لیجئے گا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی کی رسول نے کیا فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا ذکر سننا عبادت ہے. تو کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہے, کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے کان نہیں ہے, کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری زبان نہیں ہے. رسول نے کہا حب علی عبادت. اب یہ کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ یہ کون کہے گا کہ میرے پاس دل نہیں ہے؟ تو سرنامہ کلام میں جو آیت آپ کے حوالے کی, خدا خلیفۃ اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ میں خلیفۃ اللہ کو زمین پر بھیجنا چاہ رہا ہوں. یہ وہی خلیفۃ اللہ ہے کہ جس کا ذکر ذکر خدا ہے, جس کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے, جس کا ذکر عبادت ہے. یہ اسی خلیفۃ اللہ کی میں گفتگو کر رہا ہوں. خدا نے معیار بتایا ہے کہ خدا کا خلیفہ کیسا ہوتا ہے. خدا نے بتا دیا کہ سنو, خلیفۃ اللہ ہمیشہ خدا بناتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا. خلیفہ خدا اپنی مرضی سے نہیں, خدا اپنی مرضی سے بناتا ہے, کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا. تو خدا نے یہ فیصلہ قرآن میں کر دیا کہ آج کے بعد دیکھ لینا کہ جو اپنی مرضی سے بنے وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے. جو اپنی مرضی سے بنے وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلیفۃ اللہ خدا خود بناتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے رہتے ہیں, ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم زمین پر جائیں, تو ہمیں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج. تو خدا نے کہا کہ کیا تمہیں ان اسماء کا علم معلوم ہے؟ کیا تمہیں ان ناموں کا علم معلوم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو کچھ تو نے ہمیں بتایا. ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو کچھ تو نے ہمیں بتایا ہے. تو فرشتوں نے تو ان اسماء سے انکاری کر دی. تو خدا نے کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ اسماء کیا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ میرے خدا یہ نور محمد ہے, یہ نور مرتضیٰ ہے, یہ نور فاطمہ ہے, یہ نور حسن اور حسین ہے. جیسے ہی آدم نے یہ 5 نام بتا دیے, خدا نے کہا بس آدم زمین پر میرا خلیفۃ اللہ ہے. خلیفۃ اللہ کا معیار اللہ نے بتا دیا کہ جن کو ان اسماء کے علم ہوگا بس وہی خلیفۃ اللہ ہوگا. جیسے ہی آدم نے نام بتائے تو خدا نے کہا کہ اس کو سجدے میں جھک جاؤ. سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے اور سب سجدہ کر رہے ہیں آدم کو, سارے ملائکہ سوائے ابلیس, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے سب سجدے میں جھک گئے. کیوں؟ امر الہی تھا, خدا کا حکم تھا کہ خلیفۃ اللہ کو سجدہ ہوگا. خدا نے یہ بھی معیار بتا دیا کہ ملائکہ جس کے در پر جھک رہے ہیں بس وہی خلیفۃ اللہ ہوگا. تو بھائی جا کے زمین پر ڈھونڈ لو کہ ملائکہ کس کے دروازے پر آ کے روٹیاں مانگ رہے ہیں. ملائکہ کس کے دروازے پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ انا حیات الحسنین.
ملائکہ کس کے دروازے پر آ کر جھک رہے ہیں؟ تو ملائکہ جس کے دروازے پر جھک رہے ہیں بس وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ تو خدا نے کہا کہ اس کو سجدے میں جھکو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جھکتا؟ تو میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے افضل ہوں۔ مٹی کو پھینکا جائے تو مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اگر بھڑک جائے تو آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ خدا نے کہا تو تراب کا انکار کر؟ ہاں، آگ جو ہے وہ تراب سے افضل ہے، آگ تراب سے افضل ہے۔ تو خدا نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، آج سے تو ابلیس ہے، آج سے تو شیطان ہے۔ تو خدا نے کہا کہ جو بھی تراب کا انکار کرے گا وہ شیطان ہوگا، جو بھی تراب کا انکار کرے گا وہ شیطان ہوگا۔ اب گھر جا کے سوچنا جو ابو تراب کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ تراب کا انکار کرنے والا شیطان ہے، تو جو ابو تراب کا انکار کرے وہ اگر کلے کفر نہ ہو تو وہ کیا ہو؟ خندق کا میدان تھا کہ کسی نے رسول کے خیمے پر نیزہ مارا اور نیزہ مار کر اس نے للکارا، اے مصطفیٰ، ہے کوئی تمہارے خیموں میں میرے مقابلے کا جوان؟ تو اس کو بھیجو۔ کون للکارا؟ عمر ابن عبد الرب۔ عمر نے پکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ اس کو بھیجو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو امامت کے کمر نے جوش مارتے ہوئے کھڑے ہوئے، علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے تو رسول نے اشارے سے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ رسول نے آواز دے کے کہا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، تم میں ہے کوئی جو جا کے اس سگ کی زبان کو بند کرے؟ شمع رسالت کے پروانے بیٹھے اور رسول کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم میں ہے کوئی جو جا کے اس سب کی زبان کو بند کرے؟ تو سب پر ایسے خاموشی طاری ہو گئی جیسے اس وقت آپ خاموش بیٹھے۔ سارے شمع رسالت کے پروانے بالکل ایسے ہی خاموش ہو گئے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، کس کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں؟ ہم تو ساتھ رہ چکے ہیں، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ساتھ رہ چکے ہیں، ہم نے وقت ساتھ گزارا ہے، ہم نے زندگی کا عرصہ ساتھ گزارا ہے۔ یہ امر تو وہ ہے کہ جب ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تو اس نے ڈھال کی جگہ اٹھنی کے بچے کو اٹھا لیا اور پھر اس نے مقابلہ کیا ڈاکوؤں کا اکیلے۔ اتنا بہادر ہے، آپ اس کے مقابلے میں ہمیں بھیج رہے ہیں۔ رسول پوچھ رہے ہیں ہے کوئی؟ تو وہ پہلے ہی خود تو ڈرے ہوئے ہی تھے، اگر کوئی جانے کو تیار بھی تھا تو انہوں نے ان سب کے بھی حوصلے پست کر دیے تاکہ کوئی جانے ہی نہ پائے۔ جب 3 مرتبہ رسول نے پوچھ لیا کہ ہے کوئی تم میں جو جائے جا کر اس سب کی زبان کو کاٹے، جب تیسری مرتبہ پوچھا تو میدان کا غازی مسجد کا نمازی مجمع میں سے کھڑا ہوا۔ میدان کا غازی مسجد کا نمازی مجمع میں سے کھڑا ہوا اور عمران کے لہو نے جوش مارتے ہوئے علی کی زبان سے آواز نکلی کہ یا رسول اللہ، اس کے لیے میں ہوں، میں جاؤں گا۔ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ایک خیمے میں لے گئے، تنہا ہے دونوں خیمے میں، اپنی ابا اتاری علی کے کاندھوں پر پہنائی، علی کی ابا اتاری اپنے کاندھوں پر پہنی۔ اب سنیے گا، اپنی کبا اتاری علی کو پہنائی، علی کی کبا اتاری خود پہنی، اپنی نالین اتاری علی کو پہنائی، علی کی نالین اتاری خود پہنی، ابا اپنی پہنائی خود علی کی پہنی، قبا اپنی پہنائی خود علی کی پہنی، نالین علی کی اپنی پہنائی خود علی کی پہنی۔ تیار کرنے کے بعد رسول نے ہاتھ پکڑا اور خیمے سے باہر آ گئے۔ اب صحابیوں کا مجمع کھڑا ہے اور مجمع پہچاننے سے انکار کر رہا ہے کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے۔
پہچان سکیں کہ علی کون ہے اور محمد کون ہے. اور رسول باہر آئے اور باہر آ کر کہا کہ علی ذرا اپنے سر سے امامہ اتاریے. اپنا امامہ اتار کے مولا کے سر پر پہنایا. مولا کا امامہ اتار کے اپنے سر پر پہنا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی عجیب بات, نالین آپ نے خیمے کے اندر پہنائی, ابا آپ نے خیمے کے اندر پہنائی, قبا آپ نے خیمے کے اندر پہنائی, یہ امامہ باہر مجمع میں آ کے کیوں پہنایا؟ تو رسول نے کہا کہ سنو میری بات غور سے سنو, میں جانتا ہوں کہ میرے بعد نہ تو میری نالین پر جھگڑا ہوگا, میں جانتا ہوں نہ تو میری نالین پہ جھگڑا ہوگا, نہ میری ابا پہ جھگڑا ہوگا, نہ میری کبا پہ جھگڑا ہوگا. جھگڑا ہوگا تو میری دستار پہ ہوگا. اس لیے دستار سب کے سامنے پہنا کے بتایا کہ میرے بعد میرا وارث کون ہے. سب کے سامنے دستار پہنا کے بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی دستار کا وارث کون ہے. اور پھر رسول نے میدان کی طرف بھیجا تو رسول نے کہا کہ بتاؤ کون جا رہا ہے. تو کسی نے کہا ہادی جا رہا, کسی نے کہا شوہر بطول جا رہا, کسی نے کہا رہبر جا رہا, کسی نے کہا میدان کا غازی جا رہا, کسی نے کہا مسجد کا نمازی جا رہا, کسی نے کہا حل عطا جا رہا, کسی نے کہا نفس انما جا رہا, کسی نے کہا نفس مصطفیٰ جا رہا ہے, کسی نے کہا رہبر جا رہا ہے, کسی نے کہا کل کفا جا رہا ہے, کسی نے کہا یاسین کا دل جا رہا ہے, کسی نے کہا طہ کا سینہ جا رہا ہے, کسی نے کہا محمد کا نفس جا رہا ہے, کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے, کسی نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے. جب سارے کچھ کہتے رہے تو رسول نے کہا تم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, سنو کون جا رہا ہے. رسول نے پھر فرمایا غور سے سنو میدان میں کون جا رہا ہے. تو رسول نے فرمایا برز الایمان علی الکل کفر. کل ایمان جا رہا, کل کفر کے مقابلے میں. تو رسول نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ علی کے مقابلے میں کبھی بھی کسی بھی میدان میں کوئی بھی آئے سمجھ لینا کل کفر ہے. چاہے صفین کا میدان ہے, چاہے نہروان کا میدان ہے, چاہے خیبر کا میدان, علی کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ کل کفر ہوگا, چاہے اونٹ پہ بیٹھ کے آ جائے. تو علی کے مقابلے پر نہ آنا, علی کے مقابلے پر آئے تو کل کفر بن جاؤ گے, کیونکہ علی کل ایمان ہے. جس کو کل ایمان کہہ رہے تھے رسول, دنیا کے اندر ہمت نہ تھی کہ وہ بیچ میدان میں علی کو مار سکے. جانتے تھے کہ علی کو کہاں مارا جا سکتا ہے, اس لیے کہ منظر دیکھ چکے تھے کہ ایک جنگ میں جب علی کے پیروں میں آ کے تیر لگا تو رسول نے کہا انتظار کرو نماز کا. جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو علی کے پیروں میں سے تیر نکال لے. اور مولا جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آرام سے تیر نکال لیا گیا, علی کو محسوس بھی نہ ہو. جانتے تھے کہ میدان میں سامنے سے آ کر تو علی کو مارنا مشکل ہے. جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر علی یہاں نہیں رہتے, علی اس کی عبادت میں ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ علی اس کے ہو جاتے ہیں. علی کو صرف نماز میں مارنا آسان تھا, اسی لیے یہ ساری تیاری کی گئی کہ 19 رمضان 40 ہجری کو علی کو ضربت پاری. آزادارو, کل رات اور آج شام ضربت کے مصائب پڑھ دیے. بس چند جملے سن لینا مصائب کے, نہ ضربت کے مصائب پڑھتے ہیں نہ شہادت کے مصائب پڑھتے ہیں. آزادارو, جب ضربت لگ گئی اور گھر کی جانب چلے تو مولا نے کہا حسن میرے صحابیوں سے کہو کہ سب واپس چلے گئے. کہ بابا آپ کا پرسہ دینے آ رہے ہیں, بابا آپ کی محبت میں آ رہے ہیں, انہیں آنے دیجیے.
کہ میں علی گوارا نہیں کرتا، ابھی جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو میری حالت دیکھ کے میری بیٹیاں روئیں گی۔ میں گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کان میں آئے۔ یہ وہی کوفہ ہے عزاداروں کہ جب علی کی زندگی میں علی کی بیٹیاں آئی ہے تو کس شان سے رہی، لیکن جب علی کے بعد اس کوفہ میں آئی ہے تو کسی نے زینب و ام کلثوم کو پتھر مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے ہیں۔ عزاداروں مولا گھر میں آئے، بیٹیوں نے دیکھا گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، باپ کو بستر پر بٹھایا گیا، اب علی بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مولا سیدھے ہو کے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے، علی نے کمر سیدھی، اب اپنے بچوں کو دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ کبھی زینب کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے ہیں۔ عزاداروں مولا حسن کو قریب بلایا، کہا حسن قریب آؤ، حسن قریب آئے۔ عزاداروں وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک کر کے سب کو مولا کے حوالے کرنا شروع کی۔ کہ حسن ام کلثوم تمہارے حوالے، حسن ام البنین تمہارے حوالے، حسن میری ساری بیٹیاں تمہارے حوالے، میرے سارے بیٹے تمہارے حوالے۔ جب سب کو مولا کے حوالے کر دیا تو مولا نے آواز دے کے کہا کہ کہاں ہے میرا عباس، کوئی میرے عباس کو بلاؤ۔ عزاداروں 13 یا 14 برس کے ہیں مولا عباس شہادت امیر المومنین کے وقت، اور اتنا صدمہ ہے عباس کو کہ کبھی دیوار سے ٹکرے مارتے ہیں، کبھی دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ عزاداروں مولا کو قریب بلایا، قریب بلا کر مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کر مولا عباس کے ہاتھ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ عباس میرا، حسین تمہارے حوالے۔ جب سب کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا اور سب کو وصیتیں کر دی تو ایک مرتبہ کہا کہ حسین میرا سجاد کہاں پر؟ 3 یا 4 برس کے تھے جناب سید سجاد۔ عزاداروں سید سجاد کو بلایا گیا، دادا نے پوتے کو دیکھنا شروع کیا، اپنے سینے پر دادا نے اپنے پوتے کو بٹھایا، علی نے علی کو اپنے سینے پر بٹھایا، سید سجاد کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا اور علی نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی رونا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ بابا آپ سجاد کی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید علی کے ذہن میں وہ خیال آ رہا ہوگا، شاید علی وہ منظر سوچ رہے ہوں گے کہ یہی وہ سجاد ہے کہ جب کوفہ کے بازار میں آئے گا تو انہی آنکھوں سے سجاد نے ماں اور پھپھیوں کا بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں دیکھنا ہے۔ یہی وہ سجاد ہے کہ جس سجاد نے 35 سال خون کے آنسو رونے ہیں، عزاداروں پوتے کی آنکھوں کا بوسہ لیا، اولاد کو وصیتیں کر دی۔ آخری 2-3 جملے سن لینا، اولاد کو وصیتیں کرنے کے بعد اب اصحاب آنا شروع، اصحاب سے ملاقات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کا ایک بوڑھا صحابی مولا سے ملنے آیا، نام تھا عبداللہ ابن عفیف، مولا کا صفین کے میدان کا ساتھی تھا اور کوفے کا رہنے والا تھا، دونوں آنکھوں اس کی نہیں تھی، مولا سے ملنے آیا اور آ کے کہا کہ مولا ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں صفین کے میدان میں لڑ رہا تھا تو میری آنکھوں میں خنجر لگا اور میری آنکھیں پھوٹ گئی جس کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا۔ علی نے کہا عبداللہ میں جانتا ہوں کہ تو میری زیارت کا مشتاق ہے، لیکن میں تجھے آنکھیں تو دے دوں گا، لیکن ایک وقت کوفے میں ایسا آئے گا کہ تو کوفے کے بازار میں ایک منظر دیکھے گا اور وہ منظر دیکھ کے اپنے ہی خنجر سے اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا۔ تو عبداللہ نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، لیکن مولا یہ تو بتائیے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ تو علی نے کہا کہ عبداللہ اب میری اور تمہاری ملاقات محشر کے میدان میں ہوگی،
کہا مولا محشر کا میدان تو اتنا بڑا ہے، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اور مولا قیامت کب آئے گی؟ کہا عبداللہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے، اور عبداللہ جہاں سے میری آواز آ رہی ہو بس وہی آ جانا، میں علی تم کو وہیں پر ملوں گا۔ عزادارو علی رخصت ہوئے دنیا سے، عزادارو 60 ہجری گزری، حسین کا کاروان گھر سے نکلا، مولا کا قافلہ کربلا پہنچا۔ عزادارو 61 ہجری یہ قافلہ جب شہادت حسین کے بعد کوفہ کے بازار میں پہنچا تو کوفہ میں اعلان ہوا، کوفے والوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، کوفے والوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ عبداللہ نے بھی اعلان سنا، عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بازار میں آیا اور بازار میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک عبداللہ نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہتا ہے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عبداللہ کے ایک ساتھی نے عبداللہ کو ہلایا اور جھنجھوڑ کے کہا عبداللہ کیا قیامت قیامت لگا رکھی ہے؟ قیامت تو نہیں آئی، ہم کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا 40 ہجری جب میں مولا سے ملنے گیا تھا تو مولا نے کہا تھا عبداللہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ میں اس بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں، میں اس بازار میں علی کی آواز صاف صاف سن سکتا ہوں، قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ کا ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا عبداللہ قیامت نہیں، قیامت سے بھی بڑی چیز آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی شرابیوں کے مجمع میں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔